سینئر سیاسی تجزیہ نگار محمد بلال غوری نے کہا ہے کہ لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو مزاحمتی مزاج کی حامل سیاسی جماعت تھی، آصف زرداری نے اسے مفاہمتی جماعت کیوں بنا دیا ہے؟ اس لیے کہ آصف زرداری کی سوچ اور حکمت عملی حقیقت پسندانہ ہے۔ انہوں نے ماضی کے تجربات سے سبق سیکھا ہے۔ وہ کسی بات کو انا کا مسئلہ نہیں بناتے۔ وہ ڈٹ کر کھڑے رہنے اور شہید ہونے کی بجائے وقتی طور پر ایک قدم پیچھے ہٹ جانے کے فلسفے پر یقین رکھتے ہیں اور موقع ملتے ہی پیش قدمی کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ بلال غوری بتاتے ہیں کہ نومبر 1996 میں صدر فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی تو آصف زرداری کو گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے بدعنوانی کے مقدمات میں زیر حراست رہے، پھر مرتضی بھٹو قتل کیس میں اور جسٹس نظام قتل کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ اس دوران جیل میں تشدد ہوا، زبان کاٹنے کی کوشش کی گئی۔ منصوبہ یہ تھا کہ آصف زرداری کو قتل کر کے خودکشی کا رنگ دے دیا جائے۔ مسلسل 8 سال قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد دسمبر 2004 میں آصف زرداری ضمانت پر رہا ہوئے۔ پاسپورٹ واپس ملا، ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکال دیا گیا تو وہ اپنی شریک حیات اور بچوں سے ملنے کے لیے دبئی چلے گئے۔ ان کے پاسپورٹ زائد المیعاد ہو گئے اور سفارت خانے کا عملہ تجدید کرنے سے انکاری تھا۔ کچھ عرصے بعد ہی جنرل پرویز مشرف کو بے نظیر بھٹو کے تعاون کی ضرورت پڑ گئی۔ جنرل پرویز مشرف کی پاکستان میں اقتدار پر گرفت کمزور ہو رہی تھی۔ امریکی حکام کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف آرمی چیف کا عہدہ چھوڑ دے، صدارت کے منصب پر موجود رہے اور پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کا موقع دے کر بے نظیر کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ اور امریکی سفیر اس حوالے سے جنرل پرویز مشرف اور بے نظیر بھٹو دونوں سے رابطے میں تھے۔ بیک ڈور رابطوں کا سلسلہ تو جاری تھا، مگر جنرل پرویز مشرف چاہتے تھے کہ ان کی بے نظیر بھٹو سے براہ راست ملاقات ہو اور آمنے سامنے بیٹھ کر معاملات طے کیے جائے، مگر بے نظیر بھٹو جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بیٹھنے سے گریز کر رہی تھی، کیونکہ ایسی صورت میں ان کی ساکھ خراب ہو جاتی اور فوجی حکومت سے ڈیل کا تاثر ابھرتا۔ یہی وہ دن تھے جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے لندن میں میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے موجودہ گورنر سندھ اور اس وقت کی ایک بڑی کاروباری شخصیت کامران ٹیسوری کو یہ ٹاسک دیا تھا۔ چنانچہ بے نظیر بھٹو کی جنرل پرویز مشرف سے پہلی ملاقات اسی کاروباری شخصیت کے گھر پر ہوئی۔ بات چیت کا سلسلہ چل نکلا تو قومی مصالحتی آرڈیننس یعنی NRO پر اتفاق ہوا۔ سب معاملات طے پا گئے، مگر بے نظیر بھٹو نے پاکستان واپس آنے میں جلدی کی۔ اکتوبر 2007 میں کارساز کے مقام پر خودکش حملہ ہوا اور پھر دسمبر 2007 میں بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی باغ میں شہید کر دیا گیا۔ اگر بی بی کو قتل نہ کر دیا جاتا تو یوسف رضا گیلانی کے بجائے وہ وزیر اعظم بنتی اور آصف زرداری چپ چاپ کسی کونے میں بیٹھے دہی کھاتے رہتے، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ بلال غوری بتاتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آصف زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور بادشاہ گر بن گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جنرل پرویز مشرف مستعفی ہو جائیں گے۔ آصف زرداری جو کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں جیتے تھے، صدر مملکت منتخب ہو گئے۔ کئی بار یوں لگا جیسے انہیں ایوان صدر سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا، مگر مفاہمت کے بادشاہ نے 5 سال پورے کیے اور اب مارچ 2024 میں دوسری بار صدر مملکت منتخب ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔